بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آخر یہودی عیسائی اس وقت آپس میں کیوں مل گئے ہیں۔ آخر یہودی ہیکل سلیمانی کو مسجد اقصی کی جگہ پر کیوں لگانا چاہتے ہیں۔ آخر اس سمے اسرائیل اور فلسطینیوں میں جنگ کیوں چھڑی ہے، کیا وجہ ہے۔ تو دوستوں، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور دوستوں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک پہنچ جائے، اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے۔ کمنٹ کر کے بتائیے آپ لوگوں کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، یہودی مسجد اقصی کو گرانے کی پلاننگ پوری کر چکے ہیں، کیونکہ مسجد اقصی کو گرا کر وہاں وہ اپنا ہیکل سلیمانی بنائیں گے، اور ان کا ماننا ہے کہ جس دن بھی ہمارا ٹیمپل ہیکل سلیمانی بن کر تیار ہو گیا اور ہم نے اس کی بنیادوں میں لال رنگ کی بچھیا ذبح کر کے اس کی راکھ ڈال دیے، تو اسی دن ہمارا اصلی مسیحا دجال آ جائے گا، اور پھر ہم ساری دنیا پر راج کریں گے۔ تو دوستوں، یہودیوں کو وہ لال رنگ کی بچھیا پچھلے سال مل چکی ہے، جن کے ذبح ہونے میں اب صرف 3 سے 4 مہینے ہی بچے ہیں، کیونکہ 3 سے 4 مہینے کے بعد وہ بچیاں پورے 3 سال کی ہو جائیں گی۔ ان کے کتابوں کے مطابق جیسے ہی وہ سبھی 3 سال کی ہوں تو انہیں ذبح کر کے ان کی راکھ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں ڈالی جائے۔ دوستوں، آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی، اس وقت فلسطین میں چل رہی جنگ کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اسرائیل کا ہی ہے، کیونکہ اس جنگ کو اسرائیل ہی نے جان بوجھ کر چھیڑا ہے۔ کیونکہ اگر آپ تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 1980 میں مشہور فلسطین لیڈر یاسر العرفات کی پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے اسرائیل نے حماس پارٹی کو بڑھاوا دیا، اور اپنے طور پر حماس پارٹی کو اتنا زیادہ فنڈ دیا کہ آخر یاسر العرفات کی پارٹی کمزور پڑی، اور پھر انہیں راتوں رات ایسا شہید کیا کہ کسی کو آج تک کچھ خبر نہیں۔ اور گزرے کچھ دنوں میں جو حماس نے اسرائیل پر زبردست حملے کیے، تو اس میں بھی اسرائیل کی ہی ایک بڑی سازش تھی، کیونکہ دوستوں آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا کی سبھی خفیہ ایجنسیوں میں سب سے زیادہ طاقتور ایجنسی اگر کسی کا مانا جاتا ہے تو وہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد ہے۔ یہ خفیہ ایجنسی ایسی ہے کہ اپنا دیش تو چھوڑو، وہ پوری دنیا پر ہر وقت نظر رکھتی ہے کہ آخر اس وقت دنیا کی کس دیش کے کس شہر میں کیا حالات چل رہے ہیں۔ کچھ ریسرچ کے مطابق 7 اکتوبر کو موساد نے ہی خود حماس کو موقع دیا تھا کہ وہ اسرائیل پر آ کر حملہ کرے، تاکہ اسرائیل کو موقع مل سکے کہ وہ معصوم فلسطینیوں کا خون بہا کر پورے فلسطین کو اپنے قبضے میں کر لے، اور پھر مسجد اقصی کو شہید کر کے وہاں پر اپنا ہیکل سلیمانی بنائے، اور اپنی تلاش کی ہوئی لال بچھیا کو ذبح کر کے اپنے مسیحا دجال کو اس دنیا میں لانے کا راستہ آسان کرے۔ دوستوں، یہ سب سننے میں آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں اور یہودی مذہب کی کتابوں کو جا کر پڑھیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آخر اس وقت اسرائیلی فلسطین کے اندر ایسی حالت کیوں بنا رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کا کیا ٹارگیٹ ہے، اور آخر امریکہ جو کہ عیسائی دھرم کو فالو کرتا ہے وہ اس وقت یہودیوں کا قدم قدم پر ساتھ کیوں دے رہا ہے، جبکہ اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو یہودی عیسائی آپس میں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے کٹر دشمن چلے آ رہے ہیں۔ تو دوستوں، اگر آپ تھوڑی سی بھی ریسرچ کریں گے تو آپ کو ان سبھی سوالوں کا جواب صرف ایک ہی ملے گا کہ یہودی اور عیسائی ایک ایسے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ساری دنیا پر راج کریں گے۔ ان کا ماننا ہے کہ جس دن بھی ہم نے مسجد اقصی کو گرا کر وہاں پر اپنا ہیکل سلیمانی بنا لیا تو ہمارا مسیحا آ کر ساری دنیا پر ہماری حکومت قائم کر دے گا۔ دوستوں، یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ فلسطین میں موجود یروشلم شہر دنیا کے 3 سب سے بڑے دھرموں یعنی یہودی، عیسائی و مسلمان کے لیے کس قدر اہم ہے۔ خاص طور پر مسجد اقصی
مسلمانوں کے لیے مکہ و مدینہ کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے۔ عیسائی اس جگہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اسی جگہ پر پیدائش ہوئی تھی، اور یہودی اس جگہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ آج سے 2000 سال پہلے اس مسجد اقصیٰ کی جگہ ان کا ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا، کہ جو ان کے لیے وہی اہمیت رکھتا ہے جیسے ہم لوگوں کے لیے مکہ و مدینہ۔ لیکن 2000 سال پہلے جب ٹائٹس نام کے ایک بادشاہ نے یروشلم پر حملہ بولا تو یہودیوں کی اصل عبادت گاہ ہے ہیکل سلیمانی کو پوری طرح تباہ و برباد کر دیا، اور لاکھوں یہودیوں کو قتل کر کے اس عیسائی بادشاہ نے یروشلم پر اپنا قبضہ جما لیا۔ لیکن یہودیوں کی عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار آج بھی موجود ہے، کہ جسے یہودی پکڑ کر آج بھی رو رو کر اپنے آنے والے مسیحا کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ آئے ہمارے خدا، جلدی سے دنیا میں ہمارے اس مسیحا کو بھیج دے تاکہ پوری دنیا پر پھر سے ایک بار ہماری حکومت قائم ہو سکے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یروشلم شہر پر عیسائیوں کا قبضہ رہا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ پر اپنے طور پر کچھ عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلامی سرحدیں بڑھنے لگیں اور بڑے بڑے ملک اسلامی حکومت میں شامل ہونے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مشہور صحابی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر فلسطین کو بھی فتح کر لیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر مسجد اقصیٰ میں جو دوسرے بادشاہوں کے ذریعے جو کچھ توڑ پھوڑ ہوئی تھی اسے صحیح کیا گیا، اور مسجد اقصیٰ کو ایک نئی شکل دے کر وہاں نماز کا سلسلہ قائم کر دیا گیا۔ لیکن دوستوں، اب یہودی کتابوں کے مطابق ان کا اصلی مسیحا دجال تبھی آئے گا جب اس مسجد اقصیٰ کو گرا کر یہاں تیسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے یہودیوں کے لیے شرط ہے کہ وہ لال رنگ کی 5 بچھیاں ذبح کر کے اس کی راکھ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں رکھیں۔ دوستوں، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں بچا، صرف 3 سے 4 مہینے کی بات ہے، کیونکہ یہودیوں نے ان 5 لال رنگ کی بچیوں کو تلاش کر کے اپنے ہیکل سلیمانی بنانے کی پوری تیاری مکمل کر لی ہے۔ اور اس وقت فلسطین میں چل رہے حالات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اب اسرائیل امریکہ کی سپورٹ سے اپنی اس جنگ کو روکنے والا نہیں، بلکہ جب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتا وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس لیے اسرائیل پچھلے کچھ سالوں سے برابر اپنے پاس ایسے ہتھیار جمع کر رہا تھا اور خود کی اکانومی کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا جا رہا تھا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اب وہ جنگ شروع ہونے والی ہے، کہ جس کا ذکر سبھی مذہبی کتابوں میں ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا جنگ ہونے والی ہے کہ جس میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جنگ ایسی ہوگی کہ اگر ایک باپ کے 100 لڑکے ہوں گے تو اس میں سے 99 لڑکے قتل کر دیے جائیں گے، اور اس جنگ کے بعد دجال اور حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور پھر وہی سب کچھ ہوگا کہ جس کا حدیث کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے۔ تو دوستوں، اب ضرورت ہے کہ ہم مسلمان اپنے اندر کچھ بیداری پیدا کریں۔ یہودی ویسے ہی تو اپنے مذہب کے سلسلے میں ہر طرح سے چوکنا ہے، اور انہیں اچھی طرح یقین ہے کہ ہماری کتابوں میں جو بات لکھی ہے وہ سب کچھ ہو کر رہے گا، جبکہ ان کی کتابوں کو تو پوری طرح سے بدل دیا گیا ہے، ان میں اکثر جھوٹی باتیں شامل کر دی گئی ہیں۔ لیکن ہمارا قرآن تو آج تک صحیح سلامت محفوظ ہے۔ ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث اپنی اصلی حالت پر موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم مسلمان کو دنیا کے حالات کی کوئی خبر ہی نہیں۔ یہودی ویسے ہی مسلمانوں کو ختم کر کے اپنے مسیحا دجال کو لانے کی پوری پلاننگ کر چکے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں ناچ گانوں سے ہی فرصت نہیں۔ بڑے افسوس سے بتانا پڑ رہا ہے اس وقت ہمارے علاقوں میں اکثر مسلم نوجوانوں کو خبر ہی نہیں کہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بلکہ ان حالات کے وقت کرکٹ میچ کی خبریں بڑے عروج پر ہیں۔ اس لیے دیکھنے میں آتا ہے کہ نوجوانوں کو کرکٹ کے بارے میں تو ایک ایک پل کی خبر ہے، لیکن فلسطین میں ہونے والے حالات کی کچھ خبر نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ آخر مسلمان کے اندر سے یہ نحوست کب نکلے گی اور کب وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبھی مسلمانوں کو
پڑھنے و سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور یہودیوں، عیسائیوں اور دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور جو کچھ بھی مجھ سے لکھنے، کہنے، پڑھنے میں کچھ بھی غلطی خطا ہوئی ہے اسے بھی اللہ تعالی معاف فرمائے۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اسی طرح کی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو ایک لائک ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔